السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ، بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں۔ پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح ایک اور درود ہے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے، اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر جمعہ تک، یعنی اگلے جمعہ تک، اور 3 دن کے زیادہ بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری 5 آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا۔ تو لوگوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا سورت کہا۔ بہرحال ایک اور حدیث میں، اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، کہ جو اسے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھے گا، یعنی جمعہ کی رات وہی جو جمعہ سے پہلے آ جاتی، وہ فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی جو پہلی 10 آیتوں سے متعلق حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا فائدہ مند ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک کا پڑھنا جو ہے وہ بھی مسنون ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 30 آیات والی سورت، یعنی آپ کا اشارہ الملک کی طرف تھا، کہ جو رات کو سونے کے وقت اگر انسان پڑھے تو وہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں، یعنی وہ اس کے لیے ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اگر آپ رات کو واقعی اگر پڑھ نہ سکیں تو کم از کم سننا شروع کر دیں۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، آذان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دیر پڑو، یعنی سب کام کاج چھوڑ دو، وذروا البیع، اور خاص طور پر کیا چھوڑ دو؟ تجارت چھوڑ دو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو گویا جمعہ کا دن کامیابی حاصل کرنے کا دن ہے۔ جمعہ کی نماز مردوں پر واجب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَيَنْهَيَنَّ أَقْوَامٌ وَدْعَهُمْ الْجُمَعَاتُ، لَيَنْهَيَنَّ البتہ ضرور باز آئیں گے، رکیں گے، اقوام لوگ، من وضعہم اپنے چھوڑنے سے، وداع کہتے ہیں نا الوداع کرنا، الجمعات جمعہ کو، یعنی جمعہ کے نماز کو چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، اور لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو وہ کون سے جرائم ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی ہے؟ ان میں سے ایک جرم جمعہ کی نماز کا ترک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھی جا چکے، یعنی پوری کی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے کہ لازمی تم مسجد سے نکلو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جا کے اپنے کام کاج کر سکتے، کیونکہ پہلے کیا حکم دیا گیا تھا کہ جب اذان ہو جائے تو کام بند کر دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو اس کے جواب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی اپنا کام دوبارہ شروع کر لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کہاں؟ یا تو مسجد میں ہی ٹھہر کے، یا پھر مسجد سے باہر نکل کر اپنے کام کاج میں اللہ کو نہ بھولو،
یعنی جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے، کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ گھڑی اس کو نصیب ہو۔ اس ساعت کے ایک متعین وقت میں اختلاف ہے، یعنی کس وقت ہوتی ہے یہ گھڑی، اس کے بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں جو مختلف ہے باہم۔ مسلم کی حدیث کے مطابق امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ تو نماز بھی تو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اگر اس دوران وہ گھڑی آ جاتی ہے اور آپ کا دل نماز میں حاضر ہے تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے۔ حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ اسے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، ترمذی نے اس کی روایت کیا۔ درود اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ استغفار کرنے سے بخشش مل جاتی ہے۔ سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے استغفار کے فائدے ہیں۔ اور آخری چیز اور اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں، اور سب سے پہلے یہی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ پھر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اسے بھی معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر ایک اور دعا ہے سورۃ الاعراف میں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم فرما، تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں سے ہے، اور وہ دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو آج آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائیں اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ پھر ہے سورۃ الفرقان کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی۔ یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا۔ پھر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے،
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کدورت نہ رہے، اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآنی دعائیں تھی بخشش کی۔ مسنون دعائیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، دن میں کم از کم 100 دفعہ پڑھے، اے اللہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر اللہم اغفر لی ذنبی و خطائی و عمدی، اے اللہ میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، علانیہ طور پہ کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ یہ استغفار کا کارڈ ہے نا، اس میں یہ دعائیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام پھیرنے کے دوران یہ دعا پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد اس وقت پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، یہ دعا تشہد کے بعد پڑھتے تھے۔ وہ ایاک نستعین میں بھی ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار کی جو دعا ہے ان میں بھی ہے، اور استغفار کا جو پنک کارڈ ہے اس کے اندر بھی ہے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کے کیے، جو ظاہراً کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے بڑھانے والا، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہری اور پوشیدہ۔ پھر یہ دعا بھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے، رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ صحیح بخاری کی دعا ہے، یعنی اے اللہ میرے سارے گناہوں کو مٹا دے، اے میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر میری خطاؤں میں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے کاموں اور بلا ارادہ کاموں میں، میرے ہنسی مذاق کے کاموں میں، بعض اوقات انسان ہنسی مذاق میں غلط باتیں کر جاتا ہے، اور یہ سب میری طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان گناہوں میں جو میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔